بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر چل رہا ہے، اور صفر المظفر کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں بھی طرح طرح کے غلط عقائد، غلط تصورات و خیالات اور توہمات تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی زمانہ جاہلیت کی طرح ماہ صفر المظفر کے بارے میں انتہائی غلط قسم کے عقیدے اور انتہائی غلط قسم کے تصورات و خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ چند غلط عقائد جو آج ہمارے معاشرے میں ماہ صفر المظفر کے بارے میں پائے جاتے ہیں، ان کی میں آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا، اور یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کا اسلام سے، شریعت سے، قرآن اور سنت سے دور دور تک نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے۔ پہلا غلط عقیدہ جو ہمارے معاشرے میں آج بعض لوگوں کے درمیان صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ صفر اور 13 تیزی، یعنی اس کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ قطعی اور یقینی طور پر تو معلوم نہیں ہے، البتہ کتابوں میں اس کی ایک وجہ لکھی ہے، اور وہ یہ ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات اس صفر المظفر کے مہینے میں شروع ہوا، اور مشہور روایات کے مطابق 13 دن تک مسلسل جاری رہا، اس لیے 13 تیزی کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ یہ 13 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی سخت، تیز اور بھاری تھے، تو یہ 13 دن ہمارے لیے بھی انتہائی سخت، تیز اور بھاری ہیں، جبکہ یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا انتہائی سخت گنہگار ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صفر المظفر کے بارے میں 13 تیزی کا عقیدہ رکھنا یہ شریعت اور اسلام کے بالکل بھی خلاف ہے۔ دوسرا عقیدہ، صفر المظفر کا مہینہ اور ابتدائی 13 دن، بعض جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صفر المظفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دن بہت ہی زیادہ سخت، تیز اور بھاری ہوتے ہیں، اور بعض جاہل تو صفر المظفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کو بہت زیادہ منحوس اور معیوب سمجھتے ہیں، اور بعض جگہ، بعض علاقوں میں 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں۔ تو یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کے ابتدائی 13 دن یہ انتہائی سخت اور مصیبتوں کے نازل ہونے اور بلاؤں کے نازل ہونے کا دن ہے، اور 13 تاریخ کو پھر وہ چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، یہ عقیدہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اسلام اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس عقیدے کو بھی ایک مسلمان کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے، اور اس عقیدے کو بھی ختم کرنا چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ، بعض علاقوں میں جاہل لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ صفر المظفر کے مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں، اور وہ راستے میں چلنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر قدم رکھو کہ کہیں جنات کو تکلیف نہ پہنچے، اور اسی وجہ سے بعض لوگ صفر المظفر کی آخری تاریخوں میں صندوقوں، پیٹیوں، ستونوں اور دیواروں کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ یعنی صفر المظفر کے مہینے میں اندھے، لولے، لنگڑے جنات کا آسمان سے اترنا اور ان کو بھگانے کے لیے دیواروں، صندوقوں یا پیٹیوں پر یا ستونوں پر ڈنڈے مارنا، یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان بہت ہی سخت گنہگار ہے۔ اسلام اور قرآن اور سنت اور شریعت سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور ہرگز یہ عقیدہ اسلام اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے
بعض لوگ چوتھا عقیدہ جو لوگوں کے درمیان رائج ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض لوگ سفر المظفر کے مہینے میں اجتماعی قرآن خوانی کرواتے ہیں تاکہ سفر المظفر کے مہینے میں جو بلائیں اور مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہے تو اس قرآن خوانی کی برکت سے وہ بلائیں اور مصیبتیں ختم ہو جائے، وہ دفع ہو جائے۔ یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی خاص مہینے میں کوئی خاص بلا یا مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے، تو لہذا سفر کے مہینے میں اپنے گھر میں اس وجہ سے قرآن خوانی کروانا کہ ہمارے گھر میں ہم اس مہینے میں قرآن خوانی کروائیں گے تو اس کی وجہ سے جو بلائیں اور مصیبتیں آسمان سے اس مہینے میں اترتی ہیں وہ بلائیں اور مصیبتیں ختم ہو جائے گی، یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اور اس وجہ سے قرآن خوانی کروانا یہ بھی غلط ہے، اس کا اسلام سے شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پانچواں عقیدہ ہمارے معاشرے میں جو سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں غلط عقیدہ ہے، لوگوں کے درمیان رائج ہے، پھیلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ یا اسی طریقے سے دیگر خوشی کی تقریبات کرنے کو معیوب اور منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریبات کریں یا شادی کی تقریبات کریں تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے، اور اس خوشی میں ناخوشی آ جاتی ہے، اس سکھ میں دکھ آ جاتا ہے، اور اس خوشی کے ماحول میں غمی کا ماحول آ جاتا ہے۔ اور اگر اس سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع کرے تو وہ کام بابرکت نہیں ہوتا ہے، بامراد نہیں ہوتا ہے، اور وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جو کام شروع کیا جائے تو وہ صفر ہو جاتا ہے، یعنی زیرو ہو جاتا ہے، یعنی ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگ تو اگر سفر المظفر کے مہینے میں کسی کے یہاں شادی ہو جائے تو وہ اس کو منحوس اور معیوب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سفر المظفر کے مہینے میں کوئی شادی کر کے دلہن کو اپنے گھر میں لے کر کے آئے اور پھر اس دلہن کے اس گھر میں آنے کے بعد گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بعض جاہل لوگ اس دلہن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے سفر المظفر کے مہینے میں کوئی مکان بنائے اور پھر اس مکان میں رہنے کے لیے آئے اور اس مکان میں رہنے کے چند دن کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے سفر المظفر کے مہینے میں مکان کا کام شروع کیا اور مکان ہم نے بنایا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سفر کے مہینے میں کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو بہت سارے جاہل اس کو بھی معیوب اور منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ سفر کا مہینہ یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، مظفر و منصور کا مہینہ ہے، مرادوں اور کامیابیوں کا مہینہ ہے، ناکامیوں کا مہینہ نہیں ہے، بے برکتی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور یہ صلاح و فلاح اور خیر و فلاح اور فلاح و بہبود کا یہ مہینہ ہے، اور یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں کام کرنے سے کام بے برکت ہو جاتا ہے، نامکمل ہوتا ہے اور وہ ادھورا رہ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اور جو مسلمان اس عقیدے کو رکھے گا تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ چھٹا عقیدہ جو سفر المظفر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ماہ سفر کی آخری بدھ کو چھٹی کرنے کو اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور بعض جگہ پر بعض علاقوں میں تو مزدور سفر کے آخری بدھ کو اپنے مالکوں سے عید کی طرح مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں کہ سفر کا آخری بدھ وہ جانے والا ہے اور اب یہ سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ سفر کے آخری بدھ کو اس طریقے سے معیوب سمجھنا، اس کو منحوس سمجھنا اور سفر کے آخری بدھ کے جانے پر اس کو عید کی طرح منانا اور مٹھائی کا مطالبہ کرنا اور سفر کے آخری بدھ پر بلا وجہ چھٹی کرنے کو اجر و ثواب سمجھنا، یہ بھی انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اسلام اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتواں عقیدہ جو لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان جاہلوں نے اپنی طرف سے ان بلاؤں اور مصیبتوں کی تعداد بھی متعین کر لی ہے۔ اور بعض جاہل تو یہ کہتے ہیں کہ کل 10 لاکھ بیماریاں آسمان سے اتری ہیں، جن میں سے 9,80,000 تو سفر کے مہینے میں اتری ہیں۔
اب بتائیے ان جاہلوں کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 10 لاکھ بیماریاں اتاری ہے، اور پھر ان 10 لاکھ میں سے 9,80,000 اللہ نے سفر ہی کے مہینے میں اتاری ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا قرآن و سنت سے اور حدیث سے، شریعت سے کسی طرح کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ یہ چند عقائد ہیں جو آج صفر المظفر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے موجودہ دور میں یہ غلط تصورات، یہ غلط خیالات، یہ غلط عقائد، یہ غلط توہمات آج ہمارے درمیان میں رائج ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط عقائد ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار عقائد ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ چند عقائد کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی غلط عقائد ہیں وہ تمام کے تمام غلط ہیں۔ یاد رکھیے صفر المظفر کا مہینہ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح انتہائی باعظمت، بابرکت اور انتہائی خیر و فلاح کا وہ مہینہ ہے، اور اس میں یہ منحوس یا معیوب مہینہ نہیں ہے، اور اس میں کام کرنے سے بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ کام ادھورا نہیں رہتا ہے، نامکمل نہیں رہتا ہے، ناقص نہیں رہتا ہے، بلکہ اس میں بھی اگر کام کیا جائے تو وہ بھی مکمل ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ اور صفر المظفر کا مہینہ یہ بھی انتہائی بابرکت مہینہ ہے دیگر مہینوں کی طرح۔ اس مہینے کے بارے میں منحوس یا معیوب ہونے کا عقیدہ رکھنا، یا اسی طریقے سے 13 تیزی یا ابتدائی 13 دن، یا اسی طریقے سے اس مہینے میں لولے لنگڑے اندھے جنات کا آسمان سے اترنے کا عقیدہ رکھنا، اس مہینے کی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہونے والی ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو دفع کرنے کے لیے اجتماعی قرآن خوانی اپنے گھروں میں کروانا، اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو چھٹی کرنے کو ثواب سمجھنا اور عید کی طرح منانا، اور اپنے مالکوں سے مٹھائی کا مطالبہ کرنا، اور اس ماہ سفر میں 10 لاکھ بیماریوں کے نازل ہونے کے ساتھ 9,80,000 بیماریوں کے اس سفر میں اترنے کا عقیدہ رکھنا۔ اس کے علاوہ بے شمار عقائد جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان تمام عقائد کو رکھنے والا مسلمان سخت گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، سخت مجرم ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ سزا کا مستحق ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، چونکہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو ایک مسلمان اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان اسی چیز کو مانے گا، اور مسلمان اسی چیز پر عمل کرتا ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اور جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو مسلمان نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو آج ہی بلکہ ابھی آپ کو ان تمام عقائد کو ختم کرنا ہوگا، اپنے ذہن و دماغ سے ان کو نکالنا ہوگا، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہمیں صحیح ہدایت دی گئی ہے، اور جو ہمیں صحیح پیغامات دیے گئے ہیں، جو صحیح ہمیں میسیج دیا گیا ہے، اور جو صحیح ہمیں عقائد بتلائے گئے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، ہم ان عقائد کو تسلیم کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کا عقیدہ رکھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم صحیح اور حقیقی معنی میں پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے صحیح عقائد اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط عقائد اور غلط اعمال سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔